یہ پہلو عموماً جو قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، دین شناسوں کی نگاہوں میں اتنا ہی کم اہمیت اور بے اہمیت ہے. اس لیے بعضوں کو دنیا بہت تاریک نظر آتی ہے، اور وہ ہے دین کا جمالیاتی پہلو، دین کے نظام کا جمالیاتی پہلو. دین جو رویے بناتا ہے، جو کردار بناتا ہے، ان کے اندر جمالیاتی پہلو، وہ جمال، وہ حسن، وہ زیبائی، یہ نظر انداز ہے. یہ مدرسوں کے نصاب میں اور ممبروں کے خطاب میں یہ چیز شامل نہیں ہے. لہذا وہاں کرختگی ہے، وہاں نفرت ہے، وہاں کینہ ہے، وہاں عداوت ہے ان کے لہجوں میں. جبکہ دین حسن، زیبائی اور جمال، کردار اور روح کا اور سوچ کا اور ذہن کا بناتا ہے. اسے نہیں پڑھایا ہمارے استادوں نے، ہمارے مدرسوں نے، ہمارے بزرگوں نے. یہ تعلیم نہیں دی بعد کی نسلوں کو. کینے، نفرتیں، غضب تعلیم دیے گئے ہیں. یہ نسل، اس نسل کو میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس نسل کو جو موجود ہے اس کو بہت کچھ کرنا ہے. اس کو گمراہی کے سیلاب کو روکنا ہے، نفرت کے سیلاب کو روکنا ہے، تفرقے کے سیلاب کو روکنا ہے، بے حیائی کے سیلاب کو روکنا ہے، فساد کے سیلاب کو روکنا ہے. اس نسل کا بہت بڑا کردار بنتا ہے. اس کو صد بننا ہے، اس نسل کو آگے بند باندھنا ہے، اور بند باندھ کے اس کو روک کر اس گمراہی کے سیلاب کو، اس کے مقابلے میں ایک حسین زیبا نظام اللہ کے دین کا، اللہ کے احکام کا بنانا ہے. یہ دو بہت بڑے کام ہیں. سیلابی ریلیں روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. سیلابوں کے آگے بند باندھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اکثر خاشاک و تنکے اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. ہم وہ خس و خاشاک نہ بنیں. جب سیلاب گندگی کا آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں موسلا دھار اور سیلابی ریلے آتے ہیں، خس و خاشاک سب بہہ جاتے ہیں اس کے اندر. جو بھی آج مغربی تہذیب کے گندے نالے اور گندے ریلے میں بہہ چکا ہے، وہ رنگ اس نے اپنا لیا، یہ خس و خاشاک ہے. یہ نہیں ہے پیرو رسول اکرم، یہ نہیں ہے صاحب استقامت، یہ نہیں ہے اسوہ جمالی، یہ نہیں ہے جمالیاتی پہلو کا حامل. کیوں؟ یہ خس و خاشاک کی طرح اس ریلے میں بہہ گیا ہے. انہوں نے فاسد تعلیم دی، اس نے وہی شروع کر دی. انہوں نے فاسد تہذیب دی، اس نے اپنا لی، زیب تن کر لی. انہوں نے فاسد لباس دیا، اس نے پہن لیا. انہوں نے فاسد خوراک دی، اس نے کھا لی. اسی کو کہتے ہیں خس و خاشاک. یہی حشرے ہیں جو بہہ جاتے ہیں سیلابوں کے ساتھ. لیکن جو تناور ہیں، جو مقاوم ہیں، وہ دیواریں جو مضبوط ہیں، وہ جو پہاڑ کی طرح راسخ ہیں، وہ روک لیتے ہیں ان سیلابوں کو. وہ بند باندھ دیتے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر، رخ موڑ دیتے ہیں ان کا. یہ اس نسل کا فریضہ بنتا ہے جو نسل حاضر ہے، کہ نسل حاضر خس و خاشاک کی طرح جس طرح سابقہ بہہ گئے تھے اسی کے اندر، یہ نہ بہیں اس کے اندر. یہ قیام کریں اس کے مقابلے میں. یہ اس کو روک لیں، اور روک کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول لائے ہیں وہ اپنا لو. جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے، قرآن کا حسین نظام، ابھی قرآن کا حسین کردار، ابھی قرآن کا حسین اسوہ، ابھی قرآن کی حسین صورت، یعنی کائنات کی حسین ترین صورت و سیرت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. حسن و جمال رسول اللہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اتنا ہی حسین و زیبا جتنے رسول حسین ہیں قرآن کے، اتنا ہی نظام خدا بھی حسین ہے قرآن میں. بہت حسن ہے اس کے اندر، اعلیٰ ترین درجے کا حسن ہے. جس طرح اللہ کی کائنات میں حسن ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نفرت کی اینک سے سب کچھ پڑھتے ہیں، سیاہ اینکوں سے سب کچھ پڑھتے ہیں. سیاہ اینک لگا کر نظام ہستی پڑھتے ہیں، کالا نظر آتا ہے. سیاہ اینک لگا کر جس چیز کو دیکھو سیاہ تاریکی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حسین پیدا کیا ہے، زیبا پیدا کیا ہے، جمال بھر دیا، کوٹ کوٹ کے بھر دیا نظام ہستی کے اندر حسن و جمال. اسی طرح ایک کردار حسین زیبا، اسی طرح یہ نظام حسن و زیبائی والا یہ قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرما دیا ہے. اب فتنہ پذیر، تفرقہ پذیر، گمراہی پذیر یہ روکے، پذیرش رو چھوڑے، خس و خاشاک نہ بنے. گمراہ پذیر جو گمراہی لے لیتا ہے یہ خس و خاشاک ہے. فتنہ پذیر جو فتنے قبول کر لیتا ہے یہ خس و خاشاک ہے. نہ، وہ جو خس و خاشاک نہیں ہے، جنہیں خدا نے ارادے دیے، جنہیں روحیں دی ہیں پاکیزہ،
جنہیں پاکیزہ کردار دیے ہیں، جنہیں پاکیزہ ذہن دیے ہیں، جنہیں شرح صدر دی ہے، جنہیں وسعت نظر دی ہے، جنہیں شعور دیا ہے، ان کا کام ہے قیام کریں ان کے مقابلے میں۔ کس طرح قیام کریں؟ اب قرآن نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، استقامت، قیام، آپ کو بہت کچھ چیزوں کے سامنے قیام کرنا ہے، بہت کچھ کے سامنے، بڑے بڑے سیلابی ریلوں کے طوفانوں کے سامنے آپ کو ڈٹنا ہے، بہ نہ جائیں اس کے اندر۔ سب سے افسوسناک صورت یہ ہے کہ یہ امت رسول کے جوان یہ بہ جائیں اس ریلے کے اندر، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گرانوں میں، مسلمان گھروں کے اندر یہ جس میں بہ رہے ہو، ڈوبے ہوئے ہو، دیکھو جو یہ کہاں سے آیا، یہ رسول اللہ سے آیا ہمارے پاس۔ پذیرش گمراہی اور فتنوں کی یہ چھوڑیں، استقامت، اس استقامت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حسن نظام قرآن، حسن رسول اللہ یہ جلوہ گر ہوگا، یہ جمال کایا پلٹ دے گا، اعداء کو اخوان بنا دے گا۔ یہ تاثیر ہے جو قرآن کا وعدہ ہے۔